IMF اور ورلڈ بینک کے سابق ملازم جان پرکز نے ایک کتاب لکھی ہے جسے کہ پوری دنیا میں بہت شہرت ملی، اور اس کتاب کا نام ہے اکنامک ہٹ مین۔ مصنف نے اس کتاب میں اپنے ذاتی تجربات اور مشاہدات کا انکشاف بڑے ہی خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ جان پرکنز اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ کس طرح سے دنیا کے مختلف ملکوں کو قرضوں کے شکنجے میں پھنسایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر کس طرح سے قرضہ لینے والے ممالک ان عالمی مالیاتی اداروں کے اسیر ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہتے۔ بدقسمتی سے پاکستان کا شمار بھی ان ممالک کی فہرست میں ہوتا ہے جو قرضوں کی زنجیر میں ایسے جکڑے ہوئے کہ ان کی قرضوں سے رہائی کی کوئی بھی امید نظر نہیں آتی۔ 1947 سے 2008 تک پاکستان 6000 ارب روپے کا مقروض تھا، اور ایک رپورٹ کے مطابق 2008 میں ہر ایک شخص پر 500 روپے کا قرضہ تھا، اور 2022 کے آتے آتے پاکستان کا ہر شخص 2,27,000 روپے کا مقروض ہو چکا تھا۔ 2008 میں بیرونی قرضوں کا حجم 36,000 ارب روپے، جو کہ 2013 میں 88,000 ارب روپے تک پہنچ گیا، جبکہ اس ملک کی اشرافیہ اقتدار اور عیش و عشرت کے نشے میں مست ہے۔ اسے اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ یہ قرضے اتریں گے کیسے۔ ہیپینس ہب کی سیریز سچی کہانی میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سناؤں گا ایک ایسے شخص کی کہانی جسے دنیا دی پٹھان نیپولین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ کہانی ہے 1860 میں خان آف جندول امان اللہ خان کے گھر میں پیدا ہونے والے امرا خان جندول کی۔ ریاست جندول موجودہ دیر کا پرانا نام ہے۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں امرا خان جندول کے ان تاریخی الفاظ سے جو امرا خان جندول نے 1895 میں کہے، جب وہ مالاکنڈ کے مقام پر انگریز فوج کا راستہ روکنے میں ناکام ہوئے اور اپنوں کی بے وفائی کے نتیجے میں انہیں مجبوراً افغانستان کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ اس موقع پر اپنے قبائلی لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے امرا خان جندول نے کہا کہ مجھے انگریزوں نے نہیں بلکہ مجھے میرے دوستوں اور رشتہ داروں نے شکست دی ہے۔ اس شکست کے نتیجے میں مجھ سے تو اقتدار گیا، مگر لوگوں سے ان کا ایمان گیا۔ امرا خان جندول نے اپنی تمام عمر انگریز کے خلاف ایسے ہی مزاحمت کی جیسے کہ جلال الدین خوارزم نے چنگیز خان کے مقابلے میں کی۔ جب 1879 میں امان اللہ خان جندول کی وفات کے بعد امرا خان جندول کے بڑے بھائی نے اپنے باپ کی جگہ لی، تو یہاں سے شروع ہوتی ہے امرا خان جندول کی زندگی کی دلچسپ کہانی۔ امرا خان جندول نے بھی وہی کچھ کیا جو کہ ایسے موقعوں پر لوگ اقتدار حاصل کرنے کے لیے اکثر کرتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد امرا خان جندول نے اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ اپنے بڑے بھائی کو جندول قلعے کے باہر قتل کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ پھر بات یہیں تک نہ رکی بلکہ اس کے بعد دیر کے نواب کو بھی معزول کر دیا گیا۔ 1892 تک انہوں نے دیر، مالاکنڈ اور سوات کے بعض علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور پھر اس کے بعد پونیر تک اپنے قدم بڑھا دیے۔ 1894 میں باجوڑ بھی امرا خان جندول کے قبضے میں۔ شدید برف باری اور سردی کے باوجود امرا خان جندول فروری 1895 میں دروش کے قلعے کو فتح کرتے ہوئے چترال میں داخل ہو گئے۔ جب امرا خان جندول نے دروش کا قلعہ فتح کر لیا تو گلگت کے پولیٹیکل ایجنٹ میجر جارج سکاٹ رابرٹسن کی طرف سے امرا خان جندول کو یہ دھمکی دی گئی کہ وہ چترال سے نکل جائے، مگر امرا خان جندول کو آگے بڑھنے سے کوئی نہ روک سکا۔ چترال کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے شدید لڑائی لڑی گئی، اور اس لڑائی میں 2 انگریز افسر بھی گرفتار ہوئے جنہیں کہ دروش کے قلعے میں قیدی بنا کر رکھا گیا۔ بالآخر چترال کا قلعہ بھی امرا خان جندول نے فتح کر لیا۔ اس فتح کے بعد امرا خان جندول سے ایک ایسی غلطی سرزد ہوئی کہ جس نے آگے چل کر امرا خان جندول کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ جب امرا خان جندول چترال کے قلعے کو فتح کرنے میں مصروف تھے تو اسی دوران امرا خان جندول کو یہ خبر ملتی ہے کہ دیر کا نواب شریف خان انگریزوں کی حمایت حاصل کر کے دوبارہ دیر آ چکا ہے۔
عمرہ خان جندول نے ایسے میں اپنے چچا زاد بھائی مجید خان کو اپنا فوجی افسر مقرر کیا اور اسے یہ حکم دیا کہ وہ دیر کی طرف روانہ ہو جائے اور نواب آف دیر سے کسی قسم کی بھی نرمی نہ کی جائے، کیونکہ نواب آف دیر مسلمانوں کا دشمن ہے۔ مگر عمرہ خان جندول کو کیا خبر تھی کہ اس کا چچا زاد بھائی محض 40,000 روپوں کی خاطر بک چکا۔ سلطنت جندول جس کا رقبہ 30,000 کلومیٹر تھا اور غازی عمرہ خان جندول تحریک مزاحمت کا وہ آخری کردار تھا کہ جس نے نہ صرف یہ کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز کے ساتھ ٹکر لی بلکہ سلطنت جندول میں شرعی نظام بھی نافذ کیا۔ اب عمرہ خان جندول کا فوجی کمانڈر مجید خان محض چند ٹکوں کی خاطر عمرہ خان جندول سے غداری کر چکا تھا۔ اس نے انگریزوں کے ساتھ ساز باز کر کے گھوڑے، اسلحہ بارود اور ساز و سامان انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ اس بات کی اطلاع حسن خان نے فوراً عمرہ خان جندول کو پہنچائی اور اس اطلاع کے سننے کے بعد عمرہ خان جندول نے اپنے بیٹے عبد المتین خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب ہمارے لیے یہاں پر پہلے کی طرح رہنا مشکل ہے، کیونکہ جس مجید خان کو میں نے اپنی فوج کا کمانڈر بنایا اس مجید خان نے اپنا ضمیر بیچ دیا اور بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کرتا اس نے سب کچھ انگریزوں کے ہاتھوں بیچ دیا۔ پھر وہ وقت بیان پہنچا کہ جب موبلائزیشن ڈویژن فوج نوشہرہ سے جنرل سر جان لو، میجر جنرل سر رابرٹ لو اور جنرل بارڈر بلٹ کی سرکردگی میں جندول کی طرف روانہ ہوئی۔ یہ سن ہے 1895 کا اور مہینہ ہے مارچ کا۔ انگریزوں نے کمال چلاکی سے باجوڑ، محمد منیر اور علاقے کے دیگر طاقت رکھنے والے خواتین سے بات کر لی کہ وہ لڑائی کے دوران غیر جانبدار رہے، مگر اس کے باوجود انگریزوں کو شاہکوٹ، مالاکنڈ اور چک درہ میں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور پھر آخری لڑائی لڑی گئی جندول کی وادی میں۔ عمرہ خان جندول کا نوجوان بیٹا عبد المتین خان مستی خیل بھی اپنے باپ کے شانہ بشانہ کھڑا تھا۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ آج جہاں جہاں بھی مستی خیل قبائل آباد ہیں وہ تمام کے تمام عبد المتین مستی خان کی اولاد میں سے۔ عبد المتین خان مستی خیل بھی اپنے باپ کی طرح ایک بہادر اور نڈر نوجوان تھا۔ انگریزوں نے کئی بار عبد المتین خان مستی خیل سے صلح اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا، مگر عبد المتین خان نے صلح پر لڑائی کو ترجیح دی۔ انگریز کی 20,000 فوج کے مقابلے میں عبد المتین خان کے پاس صرف 3,000 لشکری تھے جو کہ انتہائی بہادری کے ساتھ انگریز کا مقابلہ کرنے میں مصروف تھے۔ ایسے میں انگریز نے ایک نئی چال چلی اور چند سپاہیوں کو خواتین کا لباس پہنا کر جندول قلعہ کے دروازے پر پہنچا دیا۔ عورتوں کے لباس میں ملبوس ان سپاہیوں نے عمرہ خان جندول سے قلعے کا دروازہ کھولنے کی درخواست کی اور خواتین کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے عمرہ خان جندول نے قلعے کا دروازہ ان کے لیے کھول دیا۔ عمرہ خان جندول کی اس نرم دلی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سپاہیوں نے عمرہ خان جندول کو گرفتار کر لیا اور جیپ میں ڈال کر عمرہ خان جندول کو پشاور لے گئے۔ شام کو جب لڑائی تھم گئی تو عبد المتین کو اپنے باپ کی گرفتاری کی خبر ہوئی۔ عبد المتین خان مستی خیل اسی وقت گھوڑے پر سوار ہوا اور پشاور کی طرف چل پڑا۔ عبد المتین کا اب منصوبہ گورنر کو اغوا کرنے کا تھا۔ پشاور میں موجود اپنے ایک دوست کو جب عبد المتین خان مستی خیل نے اس منصوبے کے بارے میں بتایا تو اس کے دوست نے سختی کے ساتھ اسے منع کر دیا، کیونکہ وہاں پر سخت پہرا ہوتا ہے اور ایسے میں جان جانے کا بھی خطرہ۔ لیکن عبد المتین خان مستی خیل باز نہ آئے۔ رات کے پچھلے پہر گورنر ہاؤس میں داخل ہوئے اور گورنر کو اٹھا کر سیدھا اسے جندول لے گئے۔ اگلی صبح گورنر کے اغوا کی خبر نے انگریز حکومت کو پریشان کر دیا۔ عبد المتین خان مستی خیل نے اس شرط پر گورنر کو آزاد کرنے کی حامی بھری کہ اگر انگریز عمرہ خان کو آزاد کر دے تو بدلے میں گورنر کو بھی آزاد کیا جائے گا۔
چنانچہ گورنر کی آزادی کے بدلے میں عمرہ خان کو بھی آزاد کر دیا گیا۔ غازی عمرہ خان جندول سے اپنوں کی بے وفائی نے انگریزوں کو چترال تک آگے بڑھنے کی راہ دے دی۔ انگریز فوج فاتحانہ انداز میں دیر پہنچی۔ دیر پہنچ کر شریف خان کو اقتدار کی کرسی پر بٹھایا اور لواری سے ہوتے ہوئے چترال کے قلعے کو بھی فتح کر لیا۔ اس طرح سے جندول سلطنت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ عمرہ خان جندول اپنے بیٹے عبد المتین خان مستی خیل کے ہمراہ افغانستان چلے گئے اور وہیں پر 1904 میں وفات پائی۔ انگریزوں نے جندول کی حکمرانی سید احمد خان مستی خیل کو دی، جو کہ 27 سال تک جندول کا حکمران رہا۔ اس کے بعد نواب اورنگزیب نے اپنے بیٹے عالمزیب خان کو جندول کا حاکم بنایا۔ اس کے بعد شہاب الدین خان کی جندول پر حکومت بنی، جسے کہ 1960 میں گرفتار کر کے جندول کو باقاعدہ طور پر پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا۔ ہیپینس صاحب کی سیریز سچی کہانی کی اگلی قسط میں ہم حاضر ہوں گے کسی نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔